سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سوال کے غرض سے، سوال کی نیت سے کہ یہ بتائیں کون سب سے زیادہ عبادت گزار ہے. سوال کی طرز پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عبادت گزار کون ہے. عبادت گزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز مبارک تھا کہ خود ہی سوال فرماتے تھے اور خود ہی اس کا جواب مرحمت فرما دیتے تھے. صحابہ خاموش رہے. ظاہر ہے ایک ایسا سوال ہے کہ یہ کیا جائے اگر آپ کیا سوچیں گے، ہم کیا سوچیں گے اس بارے میں. کوشش کریں ہمارے سے کہ بتائیں سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے. ایک دم جب یہ سوال آئے گا ہمارے سامنے تو ایک دم مصلی نظر آ جائے گا، مسجد نظر آ جائے گی، وضو خانہ نظر آئے گا، قرآن کے صفحات نظر آئیں گے، حج کا ٹکٹ نظر آئے گا، عمرے پہ جانا نظر آئے گا، طواف نظر آئے گا. اور بھی زیادہ اس پر دیکھیں آپ، تہجد کی نمازیں نظر آئیں گی، نوافل نظر آئیں گی، اوابین نظر آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں. تو ایک دم انسان کے ذہن میں یہی جائے گا کہ سب سے بڑا عبادت گزار تو آدمی وہی ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، فرائض پڑھتا ہے، اور فرائض کے بعد پھر جتنی نوافل ہیں، یہ حج ہے، عمرہ ہے، تلاوت ہیں، اذکار ہیں، ذکر ہیں، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا. اگر ایسی ہے جیسے ہمارا ذہن سوچ رہا ہے سوال کا، تو پھر تو یہ عجیب معاملہ ہے. پھر تو ایک مخصوص ہو گیا ایک طبقہ جو اس چیز سے مستفید ہو سکے گا روز قیامت میں. میں کیا کروں گا؟ ایک ہسپتال میں مریض ہے بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ وہ کیوں محروم ہو گیا اس چیز سے؟ وہ نہیں کر سکتا تہجد، وہ نفل روزے نہیں رکھ سکتا ہے. تو ایک بیچارہ مزدور ہے، کام کرتا ہے مزدوری کی وجہ سے، وہ نہیں کر سکتا ہے تہجد بڑے اٹھے سو فرضی پڑھ سکتا ہے. یہ ایک عام آدمی ہے کام کرنے والا. معاشرے میں ہر قسم کا طبقہ موجود ہے، کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. بیچارے میری طرح بڑھاپے میں کسی کو سمجھ آتی ہے کہ بھائی بہت وقت ضائع کر دیا، میں نے اپنی عمر ضائع کر دی ہے، تو وہ تو محروم ہو گئے، وہ تو عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتے، ساری زندگی ضائع ہو گئی. اور سب سے زیادہ مظلوم طبقہ تو ہمارے ایک بیچاری خواتین کا ہے، کمزور نسواں ہے. اس لیے کمزور نہیں کہ ان کو کچھ کرنا نہیں آتا. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ سب سے کمزور طبقہ وہ ہے، تو وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ کیونکہ ان کو تو گھر میں بچوں کی پرورش کرنی ہے، آٹا گوندنا ہے، گھر بار کا کام کرنا ہے، اور اس پہ سونے پہ سہاگا یہ کہ اس عورت کو بیچارے کو اگر کوئی ایسا خامد مل جائے کہ جس کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہ ہو اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ ہر کام عورت نے کرنا ہے،
جو میں کہوں وہی کرنا ہے، جو میں کہوں وہی پکانا ہے، جب میں کہوں تو اٹھ جا اسی وقت اٹھنا ہے، جب میں کہوں سو جا اس وقت سونا ہے، جب میں کہوں میری ماں کی خدمت کرنی وہ خدمت کرنی ہے. گویا کہ تیری مرضی کچھ نہیں، جو میری مرضی ہے میری مرضی ہوگی. اگر وہ بیچاری کہہ بھی دیتی ہے ایک دم گردن تان کے کھڑا ہو جائے، تجھے پتہ نہیں میں تیرا خامد، میرے حقوق کیا ہے، اور پھر خاموش. یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں. اس کو بیچارے کی ضرورت نہیں کہ اس کا دل کرتا ہے کہ آج میں بھائی کھچڑی کھاؤں، وہ کہے گا نہیں کھچڑی نہیں کھانی، ہم نے تو آج بھائی گوشت کھانا ہے. کیوں؟ میں تیرا خامد، میرا حکم ماننا پڑے گا، تو یہ نہیں کرنا. یہ اچھا خاصا ایک مذہبی طبقہ بھی یہ کام کرتا ہے میرے بھائی. یہ عورت میری لائن کی سب سے اور طرف چلی گئی ہے. یعنی ایک عورت اتنی کمزور ہے ہمارے معاشرے میں جس کی کوئی انتہا نہیں. حتیٰ کہ یہ اب تو اس معاشرے میں کہ اس سے بھی زیادہ عورت سے کام یہ لیا جاتا ہے کہ تو نے گھر باہر بھی نکلنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، اور گھر آ کے تو نے کھانا بھی بنانا ہے، اور خامد نے آگے کچھ نہیں کرنا ہے. کبھی نہیں دیکھا کسی خامد کو برتن دھو رہا ہے، ہو دے رہا ہے. اگر کسی نے کرتے دیکھ لیا ہو تو اس کی ماں گئی تو تو بس لگ گیا نیچے اپنی بیوی، ختم، تیرا تو معاملہ ختم، تو بس گیا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ بتایا. میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کیا یہ اسلام ہے؟ ہم اسلام پہ چل رہے ہیں. عمرے بہت کرتے ہیں، حج بہت کرتے ہیں، عبادتیں بہت کرتی ہیں. میرے بھائیوں، روز قیامت میں جو حشر کے وقت ایک ناتواں ایسی بیٹی جس کو آپ کسی گھر سے لے کر آئے ہوں اور اس کو نوکرانی بنا گیا ہو، اس کو آپ نے اتنا نیچے گرا دیا گیا ہو کہ اس کی خواہشات کو کچل دیا جائے. ہو سکتا ہے بڑے ناز و محبت سے ماں باپ نے پالا ہو، اس کے نخرے برداشت کیے ہوں، لیکن اس کو اتنا ظلم کر کے دبا دیا جائے کہ وہ بیچاری ہل بھی نہ سکتے. روز قیامت میں حشر کے میدان میں آتا ہوں، جس وقت وہ گریبان پکڑ کے کہے گی کہ اس نے میرے حق مارے ہیں اور مجھے حق دو، اس وقت وہ آدمی کیا کرے گا؟ اس کی عبادت کہاں جائیں گی؟ اس کا قرآن کہاں جائے گا؟ اس کے سارے رتبے ہیں جو دینی رتبے لیے پھرتے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اسلام نے عورت کا جو مقام دیا ہے کوئی دے ہی نہیں سکا. اس وقت عورت کا مقام اسلام نے دیا ہے جس وقت عورت کو بدترین بلکہ انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اس وقت اسلام نے عورت کو مقام دیا. اور مقام کا ایک مثال آپ کے سامنے ذرا غور سے میری اس بات کو سننا. قرآن پڑھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ. تمام صورتیں آپ کو یاد بھی ہوں گی ماشاءاللہ، نام بھی یاد ہوں گے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کوئی کسی صورت کا نام مجھے رزلٹ دکھا دیں. مرد ہے؟ خدا قربان جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ کس نے عورت کو مقام دیا ہے. پورے قرآن میں ایک سورت النساء ہے عورت کے نام پر. اب کتنا بڑا بلندی کا مقام ہے کہ عورتوں کے نام پہ اللہ پاک نے یہ پوری سورت کو قائم کی ہے. عزت ہے عورت کی نہیں؟ مقام ہے یا نہیں عورت؟ لیکن خود ہی ہم نے دبا کے غیروں کو کہنے کے لیے یہ موقع دے دیا. یہ تو سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے عورتوں کا. یہاں واقعی ہوتا ہے، وہ صحیح کہتے ہیں. ہم عورت کو وہ اسٹیٹس نہیں دیتے جو اسلام نے عورت کو اسٹیٹس دیا ہے. بس ایک چیز ہمیں بہت پتہ ہے، بہت، اس کے تو بہت 4 شادی ہیں. ہاں ابھی شادی کو میں خیال 2 مہینے گزرے ہوں گے تو شروع ہو جائیں گے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے. بہانے تلاش کریں گے میں نے دوسری شادی کرنی ہے. 4 شادیوں کو پتہ ہے اور یہ کہتے ہیں اسلام میں جائز ہے. وہاں کے تو اپنے ہر وقت تو معاملے پر مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ تو ایک فیملی ہم گئے تو ہنس کے کہتی تھی کہ شیخ ہمارا تو یہ معاملہ ہے کہ آلویز 4 کہتی تھی. اگر ایک مر گئی 1 died buried and again 4 کا فگر سے پورا کرنا ہے میرے خامد میں. خود اس نے مجھے یہ بات کی کہ ہمارا تو یہ کہ 4 ہونی چاہیے، بس ایک مر گئی buried another 1 then 4. تو ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے 4 شادیاں، اور اس کو اتنا آسان ضرور کریں 4 شادیاں. لیکن قرآن کی ذرا شرط دیکھ لیں. قرآن کی شرط کیا ہے کہ 4 شادیوں کے وہ انسان کرے جو انصاف دے سکتا ہو. اگر کسی کے اندر ایمان ہے، حشر پہ یقین رکھتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ روز قیامت میں حقوق دینے پڑیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کوئی مائی کا لال قدم بھی نہیں اٹھا سکتا کہ 4 شادی کیا 2 شادیوں کر لے. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت مشکل ہے آدمی حقوق پورے کر سکے.
دو عورتوں کی. تو پتہ چلتا ہے اتنی سخت شرط اللہ پاک نے بالکل ناممکن کر کے رکھ دیا کہ کوئی آدمی ایک سے زیادہ دوسری شادی کرے. بہت کیوں ڈھیل دی ہے کہ اس لیے کہ کوئی ایسی سطح اسلام میں آ جائے, ایسا موقع آ جائے, اب یہ بہت ڈیٹیل والی بات ہے, تو اس میں یہ ایک لائن نکلی ہوئی ہوگی, یہ ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہمارے حلال ہیں ہمارے پر کہ جو ایک بہت ہی واقعات اور مشکل وقت جو ہم کر سکتے ہوں, تو ہم نے تو ہماری شہوات ہیں, یہ ہمارے نفسانی خواہشات ہیں, ہم چار پہ لے گئے. بہرحال بات تو چلے گی. اللہ پاک ہمیں اسلام کی ہر لائن پہ برابر سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر محراب ہمارے سر, سجدوں کی محراب ہمارے ماتھے پر ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے بہترین انسان بتاؤں کون ہے؟ دیکھیں, سب سے بہترین انسان اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بتاؤں کون ہے؟ خود سوال خود جواب فرمایا, سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے اس کی بیوی خوش ہو. یہ بہت بڑا جواب ہے. عورت کو خوش کرنا بہت بڑا جواب ہے. کیوں؟ اس میں بہت بڑا نقطہ ہے صوفی نزدیک کہ انسان جب بنتا ہے, جب اس کا نفس دب جاتا ہے, تو عورت کو راضی کرنا اتنا مشکل کام ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور راضی ہونے والی چیز ہی نہیں, راضی ہونے والی چیز نہیں ہے وہ. تو اس پہ انسان کا اتنا نفس مرتا ہے, اتنا نفس مرتا ہے کہ نفس مرتے مرتے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے. کیا یہ عورتیں انسان کو ولی بنا دیتی ہیں؟ میں آپ کو صحیح بنا رہا ہوں. کئی عورتوں سے پوچھیے آپ ولی کیسے بنے؟ وہ شیخ تھا, کہتے ہیں نہیں یہ عبادت گزارتا نہیں. کیوں؟ جس میں میری بیوی تھی معاشرے میں ولی بنا دیا. کیونکہ نفس مارنا ہے یا عبادت سے ماریں, یاد رکھیں کسی چیز سے بھی آپ نفس ماریں تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایسی عورت دے دیتا ہے, اور یہ سب رشتے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اگر مجھے اور آپ کو ایسی بیوی مل گئی کہ سوال آپ کا جواب دو تھپڑوں کے ساتھ, تو اس پر فوراً صبر کریں اور کہیں کہ یقیناً یہ عورت میرے لیے مقرر تھی اور اس سے میری اصلاح ہونی تھی. یہ عورت اس لیے دی گئی ہے کہ اگر نہ ملتی تو دوزخ کی آگ میرے لیے لکھی گئی تھی. اس پہ صبر کر کے بڑے بڑی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں, اللہ کے بڑے بڑے ولیوں کی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اس سلسلے. تو بہرحال اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں میں کہ عرض کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی سب سے زیادہ عبادت گزار, تو پھر یہ اس پہ تشکیق ہو جاتی ہے کہ بیچارہ جو کمزور ہے, جو نہیں کر سکتا, وہ کیسے عبادت گزار ہو. لیکن یہ ہمارے اسلام کا انداز نہیں ہے, الحمدللہ نہیں ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اور خاص نبی پر تو اتنے شفیق تھے کہ جب بھی کوئی ایسی چیز فرماتے تھے یا بتاتے تھے تو کس طرف دیکھتے تھے؟ سب سے کمزور انسان کو دیکھتے تھے. جو نہ کر, تو اس وقت یہ کہ سب سے کمزور جو امت میں انسان ہے حالات کے حساب سے, اس کی طرف دیکھ کے سٹینڈرڈ قائم کیا جائے گا. ایک ہسپتال میں لیٹنے والا انسان تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کو اگنور کر دیا جائے گا. نہیں, یہ بھی شامل ہو عبادت گزار بندے میں. ایک عورت بوڑھی ہو گئی ہے, اس نے بیچارہ بہت دن توبہ کی ہے, تو فرمایا یہ بھی شامل ہو عبادت گزار بندے میں. کوئی بھی امت کا کمزور سے کمزور شخص بھی نہ رہ جائے, میرے جیسا آدمی بھی, کہ یہ اگر چاہتا ہے تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ یہ روزے قیامت میں اٹھایا جائے گا. بننا ہے آپ نے, حاجی بن جائیں گے. جس نے بننا ہے ہاتھ کھڑا کرے. میں بنانے کے لیے آتا ہوں, تقریر سنانے کے لیے نہیں آتا. سب کی نیتیں صحیح چلو نیچے, بس ختم. اتنی سی بات ہے. اب ہمیں یہ پکا یقین ہوگا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ہمیں بات بتائیں گے تو وہ بتائیں گے جو ہم جب اتنے کمزور آدمی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ہم تو ماشاءاللہ بھی بہت کچھ کرنے والے لوگ ہیں, ہم نہیں کر سکیں گے اس کو. کیونکہ اب یہ تو آپ سمجھیے کہ ہمیں تہجد کا نہیں کہا جائے گا, ہمیں نوافل کا نہیں کہا جائے گا, ہمیں ایکسٹرا روزوں کا نہیں کہا جائے گا, ہمیں حجوں کا نہیں کہا جائے گا, ہمیں عمروں کا نہیں کہا جائے گا. وہ کیا چیز ہے جو اتنی چھوٹی چیز ہے جس سے اتنا بڑا رتبہ آخرت میں مل جائے گا؟ کہے گا وہ یہ تو سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ ہے. جسم پہ بوجھ نہیں آئے گا, وقت پہ بوجھ نہیں آئے گا. بوجھ کس پر آئے گا؟ نفس پر. یہ ہے اسلام. کس پر آئے گا؟ بس. اور کسی چیز پہ آپ کے بوجھ نہیں آئے گا, اندر آئے گا بوجھ. تو بڑا ہلکا بوجھ ہوگا. تو اس بوجھ کو ہلکا کر کے آگے بات کروں گا آپ سے انشاءاللہ. کوئی سخت کام ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر خود ہی جواب فرمایا, سبحان اللہ, اتقوا المحارم. ابو ہریرہ
ابو ہریرہ سے مخاطب فرمایا اس حدیث. یہ بہت لمبی حدیث ہے جس کی آپ کے سامنے تشریح کر رہا ہوں. صرف ایک ہی میں نے نقطہ اٹھایا ہے, پوری حدیث کی طرف نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. بڑے اچھے پھر اس دوسری پہلو پہ کبھی بات کریں گے. ایک یہ بڑی لمبی حدیث پر ایک ہی حدیث کی تشریح میں کر رہا ہوں, لفظ لفظ نہیں کر رہا. تو فرمایا ابو ہریرہ اتقوا المحارم. دیکھ ابو ہریرہ سے کہتے ہیں تو نے بننا ہے؟ یا رسول اللہ بالکل بننا ہے, میں عبادت گزار بننا ہے. یہ تھی لالچ صحابہ کو, ان میں کیا کمی تھی عبادت گزار کی. کہنے ہیں اگر تو نے بننا ہے ابو ہریرہ دیکھ تجھے میں ایک کام بتاتا ہوں, وہ تو کر لے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. کرے گا؟ ہاں یا رسول اللہ میں کروں گا. پھر میں گناہوں کو چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. کیا چھوڑ دے؟ گناہ چھوڑ دے. گناہ چھوڑ دے تو سب سے بہترین رمضان گزارنے والا ہو جائے گا. گناہ چھوڑ دے تو سب سے بہترین حج کرنے والا ہو جائے گا. گناہ چھوڑ دے تو سب سے بہترین نمازی ہو جائے گا. گناہ چھوڑ دے تو سب سے بہترین تبلیغ میں سفر کرنے والا ہو جائے گا. گناہ چھوڑ دے تو سب سے بہترین پڑھنے والا نہیں قرآن سمجھنے والا ہو جائے گا. عمل کے ساتھ سارے اعمال کا جو وجود ہے, ہم نے رمضان گزار دیا چلا گیا, اللہ پھر ہم نصیب فرمائے. لیکن اب ایک بہت بڑی عبادت آنے والی ہے, حج. حج الحمدللہ بہت سے لوگ حج پہ جا رہے ہوں گے. میرے بھائیوں, حج پہ جانے سے پہلے یہ اب یاد رکھنے کی بات, اگر حج واقعی حج کرنا ہے تو کس کو چھوڑو؟ گناہ کو چھوڑ کے جانا. گناہ کو چھوڑ, جھوٹ, غیبت, چغلی, حسد, یہ سب جو چیزیں ہیں, ہم یہ آپ کو بتاؤں عبادت بہت آسان ہے. آج ہی میں آپ کو, آپ کے اگر فجر کمزور ہے اور میں آپ کو روز اٹھانا شروع کروں تو ایک ہفتے میں آپ پکے ہو جائیں گے فجر پہ. یہ رمضان میں آپ نے دیکھ لیا کہ کھانا پینا چھوڑ دیا پھر عادی ہو گیا ہم. 30 روز کے بعد پتہ نہیں بھوک نہیں لگتی تھی, عید بھی ہے زبردستی کھا رہے. تو یہ سب عادت بن سکتی ہے, لیکن اس گناہ کا جو چھوڑنا یہ عادت نہیں بن سکتی, کیونکہ نفس کا تقاضا ہے. اس سب سے بڑا مجاہدہ ہے اور سب سے ہائی گریڈ اسی پہ رکھا گیا ہے. ساری عبادتوں کو اس کے نیچے کر دیا گیا. رمضان رمضان رمضان, دعائیں, قرآن, سب کچھ کیا. ایک سوال پوچھے گا تم نے گناہ کیے؟ ہاں جی تھوڑی غیبت تھی, تھوڑی چغلی تھی, فلاں تھی. لائن میں لگ جائے, تیرے رمضان کا بھی حساب ہوتا ہے. حج کتنا زبردست حج عبادت جا رہے ہیں, اس میں محنت ہے, پیسہ بھی ہے, اور دن بھی لگائیں گے, عرفات میں جائیں گے, سب کچھ کرتا ہے. حاجی کپڑے اتار دیتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. پوچھا جائے گا تم نے حج تو کیا, تم نے غیبت کی کسی کی؟ جی وہ تو ہوگی تھی. کہ لائن میں لگ جائے. اسلام کو سمجھے ہم تو سب سے پہلا کام ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے, زبان کو کنٹرول کرنا ہے. یہ زبان جو ہے کہ ہم نے اس زبان کو نہیں لانا, غیبت نہیں کرنی, چغلی نہیں کرنی, ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی, زبان سے کسی کو گالی نہیں دینی, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی, کسی کے ساتھ غصہ نہیں کرنا. یہی میں نے آیت پڑھی تھی. پشتنبو کہ جو چھوڑ دیتے ہیں کس چیز کو؟ کبائر الاسم, جو بڑے گناہوں کو. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین پائیدار اجر دوں گا ایمان والوں کو, جو ایمان رکھتا ہے اور توکل کرتا ہے, پورا یقین اللہ پہ رکھتا ہے. میری بات پہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میری بات پہ یقین کرتے ہو ایمان کے بعد, یہ اس آیت کا پہلا بتا رہا ہوں کہ اگر ایمان کے بعد تم مجھ پہ یقین رکھتے ہو تو بول کہتے یقین رکھتے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تو میں تمہیں ایک بات ہی بتا رہا ہوں کیا, والذین یشترون, کہ وہی اس چیز کے مستحق ہو سکیں گے پائیدار انعامات اور اجر کے. والذین یشترون, جو کہ چھوڑ دے گا کبر, جو سب سے بڑا گناہ جو بڑے بڑے اسم ہے اس کو ختم کر دے گا, وفاحشہ, بے حیائی کو ختم کرے گا. اذا ما غضبوا ہم یغفرون, آگے یہ بھی فرمایا کہ جو, یہ بھی اخلاق کے اندر, کہ جو غصہ جب آئے گالی گلوچ نہ کرے, فساد نہ کرے, مار دھاڑ نہ کرے, قتل و غارت نہ کرے, دہشت گردی نہ کرے, ممبانی نہ کرے. یہ اسلام کا طریقہ نہیں. یہ اسلام کا, جو اسلام میں سب سے بڑی عبادت یہ بتائی گئی ہو کسی کو گالی نہ دو, تو مجھے بتائیں کہ وہ مسلمان کیا دہشت گردی کرے گا؟ کیا کسی کو قتل کرے گا؟ کیا بمباری کرے گا؟ کیا ملک میں فساد کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے. وہ مسلمان ہیں ہی نہیں, یہ کام کرتے ہیں. دہشت گرد مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, قتل کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, ملکوں کے اندر فساد مچانا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا, بمباری کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا.
جس مسلمان کی بنیاد یہ رکھی گئی ہے کہ ایک گالی پر منہ پہ کنٹرول کر لے تو وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا، تو مجھے بتائیں جو انسان کو قتل کرے، مارے، لوٹ مار کرے، دہشت گردی کرے، وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ انہوں نے ڈسگائز کی ہے، ان لوگوں نے ایمان اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جو قرآن بتاتا ہے، جو ہمارا دین بتاتا ہے، وہ تو محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ امن پھیلانے والے ہیں۔ جیسے کہ ایک پولیس والا کی وردی کوئی پہن لے، پولیس کی وردی پہن کے وہ قتل و غارت کرے تو پوری پولیس بدنام ہو جائے گی، کیونکہ اس نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے۔ اسی طرح انہوں نے اسلام کی وردی پہنی ہے لیکن اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال مسلمان تو بہت اونچی چیز ہے، بڑی امن والی چیز ہے۔ تو ایک گالی فرمایا، اگر سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے، نمازوں کی طرف نہ دیکھو، مصلوں کی طرف نہ دیکھو، بلکہ کیا اپنی اخلاق کی طرف دیکھو، اندر کی طرف دیکھو، اپنے اندر کو بلند کرو۔ یہی آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی کمی ہے کہ جو ہم برباد ہیں، کہ ہم اس طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، اس طرف ہم سوچتے نہیں ہیں۔ وہ ہسپتال، وہ ہاسپٹل جو ہمیں یہ چیزیں ہماری صحیح کرتی تھیں، اس لیے کہتے ہیں شروع بات کہتے ہیں اصلاحی مجلس۔ تو میرا کام یہاں کچھ اور نہیں ہے، نہ میں آپ کو نماز سکھانے آیا ہوں، نہ آپ کو حدیث سکھانے آیا ہوں، نہ میں تقریر کرنے آیا ہوں، بلکہ میں جو بات کرنے آیا ہوں کہ ہمارے اندر جو ہے بیماری ہیں اس کو ختم کریں، خدا کے واسطے بلند ہو جائیں گے۔ توجہ کریں اسی کی طرف کہ یہ جو اندر جو ہماری بیماری ہیں، دیکھیں غیبت کے بعد اپنی نماز نہیں ہوتی، جو غیبت کے بعد نماز پڑھائے گا تو سب کی نماز کیسے ہو جائے گی؟ مجھے بتائیں کتنی بڑی چیز ہے غیبت۔ یعنی غیبت کی ایک سزا آپ یہ دیکھ لیں، قرآن بتاتا ہے کہ جس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، جس نے اپنے سگے بھائی کا گوشت کھایا، وہ کسی دینی معاملے میں کیسے لیڈر بن سکتا ہے؟ مجھے بتا دیں۔ اور جب تک اس نے اصلاح نہیں کی تو غیبت کیسے ختم ہوگی؟ غیبت کے بارے میں حدیث ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑی ہے، کیونکہ زنا کے بعد آدمی توبہ کر لیتا ہے، غیبت کے بعد اسے توبہ کرنے کی توفیق بھی نصیب نہیں۔ یہ گناہ چھوٹ سکتا ہی نہیں، چھوٹ سکتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ غیبت کے بعد آگے چلنے سے بڑی چغلی اور غیبت میں کیا فرق ہے؟ اب یہ ریسرچ ہے نا، یہ میرا کام ہے، بتا رہا ہوں۔ جی بچہ چغلی کرتا ہے، یہ غیبت کرتا ہے۔ چغلی اور یہ دو ڈیفرنٹ چیز ہیں۔ غیبت سے اپ گریڈ ہے ذرا، غیبت ہے برائی کرنا، اس چغلی اس سے بڑی کیا کہ ہے چغلی، لیکن اس کی شکل کیا ہو جائے گی کہ جا کے وہ ایسی برائی کرے گا کہ ان دونوں کے اندر لڑائی شروع ہو جائے۔ اس میں ایک اور نیت کر لی کہ ان کی دشمنی آپس میں پیدا ہو جائے۔ غیبت بھی ہو رہی ہے ساتھ میں، یہ چغلی بن گئی کہ صرف برائی ہی نہیں کر رہا بلکہ کہہ رہا تجھے بھی یہ کہہ رہا تھا اور تیرے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا، تجھے تو اب یہ غیبت کیا بنی؟ چغلی بنی۔ ہمارے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم اور آپ جو اس کام کرتے نہیں، ابھی بھی کر کے آئے ہوں گے، بہت سے لوگ کر کے آئے ہوں گے، کرتے آ رہے ہوں گے مسجد کی طرف۔ بتائیں کیا نماز ہماری کیا؟ چغلی اس سے بڑی، اس کی سزا دیکھ لیں، اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس سے بڑا ہائی گریڈ اوپر بہتان کیا ہے کہ وہ چیز جو اس میں موجود نہیں ہے اور آپ کو کہنے کہ اس میں ہے، وہ اس سے ہائی گریڈ کا معاملہ سمجھ، اس کی سزا اللہ کیا بتا ہے۔ تو یہ بڑھاتے چلے جائیں، اس میں حسد آتی ہے، اس میں جلن آتی ہے، اس میں غصہ آتا ہے، وہ انسان جانور بنے پھر رہے ہیں۔ بقول ایک شخص سے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ نے ہمارے لیے دعائیں مانگی، ہم بیٹھے ہیں، ورنہ اس وقت تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے ہم کتے بلی اور خنزیر بنے ہوتے، کیونکہ پچھلی قوموں نے ایک ایک گناہ کیا تھا، ان پہ سزا تھی، ہم ان سارے گناہوں کو ایک ساتھ کرتے ہیں۔ جیسے آتا ہے قرآن میں کہ فضائیں بھی ہم نے گندی کر دی ہیں اور نیچے سے زمینوں کو بھی ہم نے گندی کر دی ہے۔ اب تو اس زمانے فضائیں تو گندی نہیں ہوتی تھی، جہاز تو نہیں چڑھتے تھے، اب جہازوں کے اندر گناہ ہوتے ہیں، جہاز جو بیٹھتے ہیں کتنے ہزار فٹ پہ ہوتے ہیں، تو وہاں زنا ہوتا ہے، وہاں گناہ ہوتا ہے، وہاں غیبتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے تو اس زمانے کے اندر فضاؤں کو بھی گندا کر دیا ہے۔ تو ہمارا حال یہ کہ اس وقت جو ہمارا معاملہ ہے اندرونی، اللہ معاف فرمائے کہ موت آ جائے، اس حالت میں انسان کی حالت کیا ہوگی۔ میں تو بڑی سیدھے باتیں کرتا ہوں، میں لیبل نہیں کرتا، نہیں جی ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں، نور آ گیا ہے اور مسجد میں آ گئے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے، جتنے بیٹھے ہیں وہاں بس بخشے گئے۔ میرا معاملہ نہیں ہے، میں تو کڑوی دوا دیتا ہوں بھائی، خود بھی ننگا ہوں اور آپ کو بھی لباس پہناتا ہوں، خود بھی لباس پہننا چاہتا ہوں۔ میں تو آپ سے بدتر آدمی، یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ اللہ کے بندے صحیح ہو، انسان بنو، جانور سے بدتر ہے ہم لوگ۔ اب سمجھ گئے بات، کتنی کمی ہمارے میں، تسلیم کرتے ہیں ہم، سب کرنا ہی پڑے گا بھائی۔ اب کیا کریں پھر؟ اب بھی اسے جان کے سے چھوڑیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا علاج موجود کیا ہے دوستوں. کونوا صادقین، قرآن نے چھوٹی سی آیت دی ہے. دیکھو یہ جو برائی ہیں اندر کی، آپ مونچھ ٹیڑھی ہو گئی، بالے سے ہو گئی، ماما سے ہو گیا، آگے دوست ملا، یار یہ تم نے کیسے کیا ہے، ڈاڑی کیسے کی ہے، تو آپ کو اس نے بتا دیا. آپ جا رہے ہیں، آپ کے لباس ہے، وہی تم نے کیا کیا ہے، لباس تمہارا ٹیڑھا ہے، اس نے بتا دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیک انسانوں کو پیدا کیا ہے. کونوا صادقین جن کا لقب اللہ نے کیا ہے، ان کا کیا کام ہے کہ جب ان کے پاس انسان جاتا ہے تو اللہ اور دیکھ کہتے ہیں تو جھوٹ کیوں بولتا ہے، وہ اس کے اندر کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ اندر کی بیماری. تو پھر دیکھتے نہیں، بلکہ تانا نہیں، تشنا نہیں، تو کہتے ہیں بیٹا ادھر بیٹھ، میں تجھے بتاتا ہوں یہ بیماری تیری کیسے ختم ہوگی، غیبت تیری کیسے نکلے گی، جھوٹ تیرا کیسے نکلے گا. اللہ والوں کے پاس جانے کا بالکل صرف اور صرف یہی مقصد ہے. کسی اللہ والے کے پاس جانے کا صرف اور صرف یہی مقصد ہے کہ ہم اس سے اپنی برائیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں، اور ورنہ ہم کہیں کسی حالت میں جھوٹ چھوڑنے والے نہیں، کسی حالت میں غیبت چھوڑنے والا نہیں، کسی حالت میں ہمارے کسی جو بیماریاں ختم نہیں ہوں گی. تو اللہ والے کے پاس جب انسان جاتا ہے اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ ایک شیشہ ہے میرے لیے، اللہ نے مجھے گائیڈ کیا، وہاں جا تو یہ تیری ساری بیماری نکال دے گا انشاءاللہ. اس نیت سے آپ کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جائیں، گارنٹی سے آپ کو کہتا ہوں انشاءاللہ جب آپ کا جنازہ جا رہا ہوگا تو بالکل ہلکے جا رہے ہیں، گناہ صاف ہوں گے. لیکن نہیں کرتے، ہم ہمت ہی نہیں کرتے. ہم علاج بھی کرنے چیز کا، یعنی وہ مولا ہے تو کہتے ہیں آپ کو کینسر ہے، کینسر ہے، آپ کے ہے تو ہے. وہی معاملہ ہمارا ہے کہ جب کینسر سنتے ہیں تو ہسپتال بھاگتے ہیں، لیکن کوئی آپ ہم بتا رہے ہیں ہمیں بھائی غیبت ہے، جھوٹ ہے، جلن ہے، چگلی ہے، بےایمانی ہے، نیم اٹ، اتنی بیماری ہیں، تو ہم اٹھ کے نہیں کہتے ہم اس کو کیسے صحیح کریں. صحیح کریں گے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا ذرا، میں دیکھوں کس کو شوق ہوا ہے میری اتنی باتوں. الحمدللہ. اب طریقہ میں آپ کو پہلے قرآن نے کیا، کونوا صادقین، کسی اللہ والے کے پاس جائیں، کسی بندے کے پاس جائیں کہ حضرت میں آ گیا ہوں، میں نہ پیر بننا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی وظیفے کھینچنے آیا ہوں، اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، میں تو ایک آدمی ہوں جناب، معمولی سا آدمی ہوں، میں تو نوکری بھی کرتا ہوں، گھر کام بھی کرنا ہے، میں نے بچوں کو پالنا ہے، میں نے ٹیکسی بھی چلانی ہے. تو یہ نہیں میں آپ کو مریض بنے کے بس آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں. یہ لوگ تو ایسے کہتے ہیں ہر اس پہ آنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ قرآن یہ ہمیں کہتا ہے کہ تیری بیماریوں کو اللہ والا کرے گا. تو مجھے تو پتہ ہے آپ اللہ والے ہیں نہیں، لوگ کہتے ہیں، تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں، پلیز میری یہ کچھ کریں علاج. کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ ختم. بس اتنی بات، اتنا آپ نے کہہ کے داخل ہونا ہے ہاسپٹل میں، باقی کام سرجن کا جو چاہے کرے. آپ کو اگر اس نے ایڈمٹ کر لیا، یہ تو اس کی اس پر ہے، خوش قسمتی ہے آپ کی، اگر اس نے آپ کو ایڈمٹ کر لیا وہ کہے گا نہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کچھ نہیں کر، اس پہ پابند نہیں ہے. وہ اللہ والا پابند نہیں ہوتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ نہیں میرے پاس تو فل ہے لسٹ، میرے پاس ٹائم ہے. پھر کیا؟ پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کام آپ کو ہے یا اس کو ہے؟ اس کو ہے، آپ کو ہے نا کام. کہیں نہیں پلیز مجھے تھوڑا ٹائم دیں، بھائی میرے پاس ٹائم، اچھا تھوڑا تو دیں، اچھا کہتے شام کو آ جانا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بس ایک دفعہ اس نے ٹائم دے دیا، وہ اللہ والا ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ سے وہ ٹائم دے، وہی آپ کو ٹائم دے گا، گھنٹے گھنٹے دے گا، آپ کی منتیں کرے گا، آپ کے ساتھ پورا کوآپریٹ کرے گا اور گناہ نکال کے چھوڑ دے گا. کرنی چاہیے دوستی نہیں؟ بس یہ اس کا یہ ایک پہلا راستہ. دوسرا راستہ کیا ہے علاج اس کا؟ اللہ نے بتایا علاج اس کا. جو آپ جو بیٹھے، جو میں نے نعرے مار 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 آپ کو جمع کیا ہے، اکٹھے کیا، ذکر کے لیے بٹھایا، آپ بٹھائے نا، تو ذکر کے پیچھے جھانک کے دیکھیں، ذکر علاج انہی بیماریوں کا ہے. کل شیء ثقیلۃ ثقیلۃ القلب ذکر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی صفائی کے لیے میں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اندر کی صفائی اگر کرنا چاہتے ہو، ان بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہو، کیا چیز ہے وہ؟ اللہ کا ذکر. تو دو کام ہم نے کرنے ہیں، ایک تو کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے، اور یہ سوچ کے جانا کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم بدکار نہیں. انسان جب مشین میں کپڑا ڈالتا ہے، صاف ڈالتا ہے میلا ڈالتا ہے؟ میلا تو میلے ہی آدمی جائے گا نا. جتنے گناہ ہو، جو کچھ بھی ہو، قتل چوری جو کچھ بھی ہو، کہتے میں یہ ہوں جی صاف کرو، قصہ ختم. یہ نہیں کہ نیک ہو جاؤں گا پھر اللہ والے کے پاس جاؤں گا. یہ تو آج تک سنا کہ کپڑا صاف ہو کر ہونے کے بعد پھر مشین میں ڈالیں آپ. تو ہم تو گندے کپڑے ہیں، گندے انسان ہیں. ہم نے لوگ پر جا کہنے ہمیں صاف کرتے ہیں، ہم تو بہت گندے ہیں، ہر گناہ ہم کرتے ہیں. ہو گیا ٹھیک ہے بیٹھو، کوشش کرتے ہیں، اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور جو میں کہوں وہ کرتے رہو. ہو گیا ہوگا، پھر کیا علاج ہوگا آپ کا؟ پہلا کام تو ہو گیا، قرآن کونوا صادقین ہو گیا کہ نیک بندے. دوسرا علاج جو آپ کو اللہ کا ذکر بتائے گا.
قصہ ختم، باقی پہ اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ کہتا ہے سائن مشکورہ، اب تو فکر نہ کر، مجھے یہ نہیں چاہیے کہ بیماری چھوٹیں گی نہیں چھوٹیں گی، کم از کم تو نے میری بات پہ عمل کر دیا تو میں اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ تجھے اسی حالت میں اٹھاؤں گا تو پاک صاف اٹھے. اٹھا کے دیں قرآن. اللہ کے 99 نام سارے کے سارے رحمتوں والے، صرف ایک نام ہے جس میں اللہ نے غصے کا نام اپنا دیا ہے. اس کی تو رحمت ہی رحمت ہے، کرم ہی کرم ہے، فضل ہی فضل ہے. وہ تو چاہتا ہی نہیں کوئی ہمارے سے ایمان والا آدمی کو دوزخ میں چلا جائے. یہ تو ہم ہے جو نبی قسم قول کی باری کہ میں کھینچ کھینچ کے ان کو بلا رہا ہوں، لیکن یہ پروانوں کی طرح آگ میں جلنے ہی چلے جا رہے ہیں، جلنے ہی چلے جا رہے ہیں. تو میرے بھائی 2 چیز ہم نے کام کرنا ہے آج. ایک کیا کہ ہم نے نمبر 1 کسی اللہ والے کے ساتھ دوستی کرنی ہے، اس کے پاس جا کے کہنا، اس پہ شرماتے نہیں ہیں، شرم نہیں مارے جاتے ہم تو لوگ، یا کیسے جاؤں یا وہ کیا ہوگا. پکڑنا اس کو، ایسے پکڑ جیسے کسی سے پیسہ لینا ہوتا آپ نے. سمجھے کہ بھیا اس سے میں نے اپنا کام کرانا ہے، ایسے پکڑنے اللہ والا. وہ کچھ بھی گئے نہیں، ہم نے آنا ہے آپ کے پاس، ختم. جو شرما گیا ہمارا گیا، پکڑ لو اس کو. جی بات سنیں میری، میں آپ سے بات کرنے آیا، 2 منٹ دیں، 5 منٹ. کیا بات ہے؟ بس یہ بیمار ہے، ہمیں پتہ چلا ہے قرآن سے کہ آپ کے پاس ہے، آپ انسان کو صحیح کر سکتے ہیں، تو مجھے آپ صحیح کرتے. اللہ نے کیا دیکھنے پھر کیا ہوتا ہے، کریں گے یا نہیں؟ ورنہ دیکھ لیں، یہ چانسز اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ایسے چانسز دیتا ہے. واللہ باللہ میں نے زندگی گزر گئی، میں نے ایسے دیکھا ہے، یہاں آدمی بیٹھے ہیں کچھ مجمع میں، بیچارہ پہلی دوسری دفعہ ہے، اور 2 گھنٹے بعد فون ہے کہ جو آپ کی مجلس میں آدمی بیٹھا جی وہ ہارٹ اٹیک ہوا، مر گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو بچاتا ہے دوزخ سے. اگر اس شخص نے نیت کر لی اس مجلس میں نے یہ کام کرنا ہے، وہ تو بخشا گیا. تو کم از کم سارے آدمی نیت ضرور کر لیں. جس نے نیت کر لی تو ہاتھ کھڑا کر لے، میں خوش ہو جاؤں. الحمدللہ نیت تو کر لے انسان کہ بھی میں نے یہ کام کرنا ہی ہے، اللہ ضرور کرنا ہے. اللہ نے تو اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ یہاں ہم جو ذکر کرنے ہیں با مقصد ذکر کرنے ہیں. میں نے آپ کو بلایا کسی مقصد کے تحت بلایا. یہ ٹریڈیشن نہیں ہے، کوئی روایتی چیز نہیں کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں. بہت یوزفل چیز ہے. یہاں زندگیاں بدل سکتی ہیں، یہاں قسمتیں بدل سکتی ہیں، یہاں جہنم سے جنت مل سکتی ہے اس مجلس کے اندر. یہ وہ مجالس ہیں میں بتا رہا ہوں، اور حقیقت ہے کہ انسان جہنم میں کھڑا ہوتا ہے اور جنت کی باہروں میں چلا جاتا ہے صرف ایک مجلس میں بیٹھنے سے. آج سچی نیت سے آپ پکی نیت کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم نیت کرتے ہیں کہ یہ جو آج ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا پیغام ہم تک پہنچا ہے تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم نیت کرتے ہیں، باقی تو رب ہے، پہنچانا تیرا کام ہے، بہت کمزور آدمی ہوں. نیت پکی کرتے ہیں کہ ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. آپ کی برکت سے میرے بھی گناہ نکلیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہوں. یہ نہیں کہ میں پاک صاحب بیٹھا ہوں سب گناہ میرے نکل گئے. ایسی بات ہم بھی کوشش کریں، آپ بھی کوشش کریں. الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے.